اب آتے ہیں اس آیت کے آخر میں، دیکھیں یہ انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہیومن بینگ جسے ہم کہتے ہیں، اور چاہیے تھا ہر انسان کو کہ وہ اس کے بارے میں سوچے، لیکن جو قریش ہیں، جو کفار ہیں، وہ اس مقام تک پہنچ گئے ہیں، اب ان سے یہ بھی توقع نہیں رکھی جاتی کہ جب انسان کے بارے میں ذکر ہوگا نا تو وہ خود کے بارے میں سوچیں گے۔ ان کی عقلیں اتنی مسخ ہو چکی تھیں، ان کو اب پکڑ پکڑ کے بتانا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کلا بل لا یکرمون الیتیم، تھرڈ پرسن کے بارے میں بات نہیں ہوئی، یعنی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انسان کوئی اور ہے، بلکہ تم تکرمون، اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی عزت نہیں کرتا یتیم کی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم بڑے عزت دار ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ تم کسی بھی عزت کے لائق نہیں، اور تمہاری عزت کس بات پہ ہو، تمہاری تکریم کس بات پہ ہو، اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ تم لوگ عزت ہی نہیں کرتے، تکریم ہی نہیں کرتے یتیموں کی۔ ان کی عزت کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ وہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ اب آئے یتیم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یتیم کون ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم میں سے اکثر، سارے نہیں لیکن اکثر جو ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے معاشرے میں یتیم کون کون ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ وہ کہاں رہتے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے مالی حالات کیسے ہیں، ان کے والدین کب فوت ہوئے، ان کی اکیلی والدہ ہے یا ان کا اکیلا والد ہے، ان کے حالات کیا ہیں، وہ کون ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مسلم امت کی بڑے جرائم میں سے ایک ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ دوسری بات ہے جو لفظ یتیم ہے نا، خاص کر جاہلی سوسائٹی کی بات کریں، اینشنٹ عربک میں، اس زمانے میں جو یتیم کا مطلب لیا جاتا تھا نا، وہ صرف یتیم نہیں تھا، یعنی یتیم کا مطلب اور بھی ہے۔ یتیم اس کو بھی کہا جاتا تھا جس کی کوئی سپورٹ نہ ہو، کوئی خاندان نہیں، کوئی دھیان رکھنے والا نہ ہو، انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، ان کو بھی یتیم کہا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ پرانے دنوں میں اگر کوئی بیوہ ہو جاتی نا تو وہ اپنے گھر واپس جا سکتی تھی، لیکن آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں بیوہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ یتیموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ وہ لوگ جو غیر مسلم ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کے ہو سکتا ہے والدین زندہ ہوں، لیکن ان کے والدین ان کو ہی ان کے گھر سے نکال دیتے ہیں، راتوں رات ان کو یتیم بنا دیتے ہیں، ان کے چہرے تک نہیں دیکھتے۔ یقین کریں میں نے ایسی کہانیاں سنی نا ان بیچارے بھائیوں کے بارے میں جو اسلام قبول کرتے ہیں، اور کس طرح ان کی جو خاندان ہے ان کو ڈسون کرتے ہیں ہر چیز سے۔ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ وہ مسجد آئے ہیں، ہم ان کو گلے لگاتے ہیں، ہم ان سے سلام کر رہے ہیں، ہم ان کو کتابیں پکڑا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ بھی سیکھو، یہ بھی سیکھو، یہ بھی سیکھو، اور وہ کچھ بیچارے پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھ پاتے، اور ہم یہاں پہ آ کے سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارا کام ختم ہو گیا، چلو جی اللہ خیر صلاح۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو قریش ہے نا، ان کے جرائم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ تم تکریم نہیں کرتے، بلکہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ تم مدد نہیں کرتے، بلکہ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم ان کی عزت نہیں کرتے، تکریم نہیں کرتے۔ اب دیکھا جائے کہ جو آپ کے اوپر ہو نا، اس کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا آسان ہوتا ہے، یا بزرگوں کی عزت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ان کی ہم بہت آسانی سے عزت کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی عزت کرنا جو آپ کے ماتحت ہیں، یہ بڑا مشکل لگتا ہے ہمیں۔ آپ کے ذہن میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا کہ جو بیچارہ کام کر رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، کہ ہم ان کی عزت کریں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کوئی لوگ ہیں، یہ انسان ہے، یہ کون ہوتے ہیں عزت کے لائق؟ اور یہ ہمارے اندر نا یہ ایک بیماری ہے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، حالانکہ ہر کام بڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انسان ہی نہیں ہے، اور ہمارے پاس یہ وہی ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جہاں پہ یہ آتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، اور اگر کسی چیز نے کسی چیز پر برتری دی ہے نا تو وہ تقویٰ ہے، اور وہ تقویٰ کوئی دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ تقویٰ کہاں ہے؟ وہ دلوں کے اندر۔ اور آپ کیا دیکھتے ہیں مسلمان معاشروں میں، مسلمان امت میں ہم ایک دوسرے کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ تمہاری عزت کیوں کی جائے کہ تم تو ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتے کہ تم غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا تک کھلاؤ۔ پہلے ہے ان کی عزت کرنا اور پھر ان کو کھانا کھلانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا کھلانا پہلے مینشن نہیں کیا کہ غریب کی یا مسکین کی یا مددگار کی پہلے مدد کرو۔ آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ اس کی عزت کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یہ لو 10 روپے مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ کوئی بیچارہ بے یارو مددگار آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی عزت نہیں کرتے، آپ اس کی مدد تو کرتے ہیں لیکن عزت نہیں۔ اکرام، آپ کا اکرام کہاں گیا؟ ہمیں وہ اکرام کرنا تھا، خاص کر ان لوگوں کا جو ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور اس سے بڑی دعوت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔